بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہماری بات چل رہی تھی عربی الفاظ کے بارے میں۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے ماضی اور مضارع اس کی جو تقسیم ہے وہ آپ کے سامنے رکھی، اور ان تقسیموں کو اگر آپ نے نوٹ کر لیا ہے اور سمجھ لیا ہے تو آپ کے لیے میں کہتا ہوں عربی سمجھنا بہت ہی آسان ہوتا جائے گا۔ ان اصول کو آپ لائٹلی نہ لیں، اور یہ بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس پروگرام کو پابندی کے ساتھ ہر ایپیسوڈ کو جو ہے توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس پروگرام کے دوران اگر آپ جو ہے ایون کوئی ٹیلی فون کال لینے میں لگ گئے، کوئی ای میل ٹائپ کرنے میں لگ گئے، کوئی ٹیکسٹ میسیجنگ میں لگ گئے، کوئی اور چیٹنگ میں لگ گئے، کسی اور کام میں لگ گئے، تو ہو سکتا ہے کہ اس 2 سیکنڈ کے اندر یا 5 سیکنڈ میں کوئی ایسا جملہ آ جائے کہ جس کو نہ سیکھنا آپ کے لیے جو ہے باعث محرومی ہو۔ یہ پروگرام ہم پیش اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ اسی لیے ہم پیش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یعنی جنرل پبلک کے لیے قرآن کو اس طریقے سے سمجھنا، اس انداز سے سمجھنا جس طریقے سے نالج کے اسٹوڈنٹس سمجھتے ہیں، دارالعلوم میں سمجھتے ہیں، بورڈنگ اسکولز میں سمجھتے ہیں، اس انداز سے آپ کو سمجھایا جائے تو اس کے لیے جو ہے یقیناً ظاہر ہے مطلب جس طرح اسٹوڈنٹس کو پابندی کرنی ہوتی ہے آپ کو بھی کرنی ہوگی۔ اسٹوڈنٹس کو جیسے نوٹس لینے پڑتے ہیں آپ کو بھی لینے ہوں گے۔ جو ماضی اور مضارع کی بات میں نے ابھی آپ سے کی ہے وہ بالکل بیسک انٹروڈکشن کرایا ہے، آگے چل کے اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو ماضی اور مضارع، اس کے بعد ہے فاعل یعنی کرنے والا، اس کے بعد ہے مفعول جس کے اوپر کیا گیا۔ اچھا، فاعل جو ہے یعنی جو بھی کرنے والے کا جو ٹائٹل ہوگا، جو اس کا انداز ہوگا بیان کرنے کا، تو وہ فاعل کے وزن پر ہوگا۔ مثلاً کرنے والا ہے کہ فلاں نے یہ کام کی، فلاں یہ کام کر رہا ہے، کرنے والا ہے۔ تو عابد عبادت کرنے والا، آپ دیکھ رہے ہیں فاعل کے وزن پہ ہے، عابد فاعل۔ ساجد سجدہ کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے راحم رحم کرنے والا، سالم سلام کرنے والا یا قبول کرنے والا، شاکر شاکر فاعل شکر کرنے والا۔ اب اس کے بعد آتا ہے مفعول۔ مفعول یعنی جس کے لیے وہ کام کیے جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال عبدہ ہے، اعبدو۔ اعبدو کا روٹ ورڈ ہے عبدہ، کہ اس نے عبادت کی۔ عبدہ سے بنے گا جو ہے فاعل، اس کا بنے گا عابد۔ اور مفعول کہ عبادت کی جا رہی ہے، کس کے لیے کی جا رہی ہے، وہ کام کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ پروردگار کے لیے۔ تو عابد سے پروردگار کا کیا لفظ بنے گا مفعول کے وزن پر؟ وہ بنے گا معبود۔ معبود، پروردگار کو ہم معبود کہتے ہیں نا۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے یار یہ لفظ کہاں سے آیا ہے معبود، یہ کیا عجیب سا لفظ ہے۔ تو یہ اس سے بنا ہے، عبدہ سے۔ آج سمجھنے کی کوشش کریں آپ عربی کی گہرائی کو۔ اصل لفظ عبادت عبد ہے، جس کے معنی عبادت کرنا، عبدہ۔ اس سے جو ہے اسی سے سارے حروف 14 جو ہے پاسٹ کے 14 الفاظ اسی سے بنتے ہیں، ماضی کے، مضارع کے 14 اسی سے بنتے ہیں، اور فاعل کے جو ہے جو 6 ہیں فاعل میں، وہ بعد میں اس میں تفصیل میں جاؤں گا، وہ اسی سے بنتے ہیں۔ مفعول کے جو چند ہیں وہ اسی سے بنتے ہیں۔ تو مفعول میں معبود، آپ کہتے ہیں لا معبود الا اللہ، آپ کہتے ہیں لا مسجود الا اللہ۔ مسجود سجدہ سے بنا ہے، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ مشکور، مشکور جس کو شکر کیا جا رہا ہے۔ تو مفعول کے وزن پر یہ سارے الفاظ بنتے ہیں، اور سارے الفاظ سے مراد اوور 90% الفاظ عربی کے، کہ اگر آپ ان اصول کو پڑھ لیں تو آہستہ آہستہ آپ کے لیے
آلموسٹ 90% آف عربی سمجھنا آسان ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہو جائے گا اگر میں اور زیادہ کیٹیگری میں گیا. جو ہے مفعل یا مفعل کے وزن پر جو ہے بھی بحث کی جا سکتی ہے. مثلا مسجد یا مسجد یا مقعد. مسجد آپ کس کو کہتے ہیں؟ مسجد کو مسجد کیوں کہا جاتا ہے؟ مسجد کیوں کہتے ہیں؟ اس کا بھی روٹ ورڈ سجدہ ہے. مسجد کو مسجد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے. سجدہ، اور سجدہ اس لیے کہ پوری نماز کے اندر جو اصل نماز کا جو خلاصہ ہے، نماز کا جو مغز ایکٹیویٹی ہے، وہ ہے اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو، اپنے سر کو، اپنے چہرے کو زمین پہ رکھ دینا پروردگار کے لیے، سجدے میں گر جانا. تو وہ سجدہ جو ہے اس سے ریپریزنٹ ہو رہی ہے نماز، اور سجدہ سے بنتا ہے مسجد، سجدہ کرنے کی جگہ. سبحان اللہ. آپ اس طرح پروگرام دیکھتے رہیں گے تو آپ کے سامنے یہ جتنے بھی نام آتے ہیں جگہوں کے یا لوگوں کے، ان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا. تو یا ایوہا، اچھا یہ جو الفاظ ہیں اس میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں. اس میں جیسے ہر زبان میں ہوتا ہے کہ یا تو لفظ ہوتا ہے ناؤن یا ورب، یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے. مطلب یا تو وہ نام ہوتا ہے یا کام ہوتا ہے، نام یا کام. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر تیسری کیٹیگری ہوتی ہے اشارہ. جو ہے اشارہ. تو یا ایوہا، اے لوگ، اے، یا ایوہا، اے. یہ جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں بھائی، ہاں بھائی، جو ہے مخاطب کر رہے ہیں کسی کو بلاتے ہیں ارے بھائی. تو یا ایوہا جو ہے یہ اشارہ ہے کہ مطلب اس شخص کو کہا جا رہا ہے، کسی کو کہا جا رہا ہے یہ لفظ. الناسو یہ اسم ہے، ناؤن ہے. الناس یہ ناؤن ہے، اسم ہے، یہ نام ہے. نام کس کا ہے؟ جو ناسو کا ترجمہ لوگ. تو یہ لوگوں کا ایک ٹائٹل ہے، یہ نام ہے. اس کے اندر ناموں میں وہ کیٹیگری نہیں ہوگی ماضی مضارع کی. جو ہے تو اس کے اندر جو ہے بہت ہوگا تو یہ ہوگا کہ سنگولر اینڈ پلورل آئیڈیلی ہوگا، یا بعض جگہ جو ہے ڈوول آ جائے تو آ جائے، ورنہ مینلی سنگولر اور پلورل ہوگا. مثلا ناس ہے تو یہ جو ہے اس کے معنی لوگو. اب یہ ایک لحاظ سے پلورل ہے کہ بھائی لوگوں کے اندر سب آ گئے، لیکن اگر اس کو ناس کو بھی آپ اگر مزید پلورل کرنا چاہیں ایز اے ورڈ، ناٹ ایز ٹرانسلیشن، ایز اے ورڈ، تو اس کا پلورل بنے گا اناس. یہ کافی گہرائی کی بات ہو جائے گی پھر. تو یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، جو ہے اعبدو، جو ہے تو یہ اعبدو عبدہ سے بنا ہے، اور اعبدو کا ترجمہ ہے تم عبادت کرو. رب یہ ناؤن ہے، اسم ہے، نام ہے. کم اشارہ ہے. جو ہے ربکم، پروردگار کی تمہارے. کم کس کے پروردگار تمہارے. الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ کم، خلقکم. خلق فعل ہے، ورب ہے، کام ہے، اور کم اشارہ ہے، یعنی پیدا کیا تمہیں. کم کا ترجمہ جو ہے تمہیں. اب خلق یہ جو ہے فعال کے وزن پر ہے، یعنی ماضی کا لفظ ہے کہ پاس اللہ تمہیں پیدا کر چکا ہے، پیدا کیا. اسی سے جو ہے اگر فاعل کے اوپر آ جائیں کہ پیدا کرنے والا، وہ ہے خالق. کس کو پیدا کیا؟ پیدا کس کو کیا گیا؟ مفعول کون ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ مخلوق.
تو اردو میں یا عربی میں جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں مخلوق، سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں مخلوق، تو اس کا بھی اصل روٹ ورڈ ہے خلقہ، مخلوق، اور اسی سے پھر آگے اور بھی چیزیں بنتی ہیں. تو خلقکم پیدا کیا، کم تمہیں، و کے معنی اور، الذین ان کو جو، من کے معنی سے، قبل کے معنی پہلے، کم کے معنی تم، جیسے ربکم تمہارا رب، خلقکم تمہیں پیدا کیا، قبلکم تم سے پہلے. تو کم کا ترجمہ ہوگا تم، من کا ترجمہ ہوگا سے، اور قبل کے معنی ہوگا پہلے. تو یہ ایک لفظ کے اندر بھی 3 لفظ آ گئے، اور میں کوشش کروں گا کہ ایون الفاظ کو بھی جو ہے یعنی اس کے حصے کر کے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا کروں، تاکہ آپ کو ایگزیکٹلی کون سے لفظ کا کیا ترجمہ بیٹھ رہا ہے وہ پتہ چل جائے. یہ انداز میں شروع میں کچھ عرصے تک اختیار کروں گا، جب تک مجھے یہ آئیڈیا ہو جائے کہ اب آپ لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. تو من کے معنی سے، قبل کے معنی پہلے، اور کم کے معنی تم، یعنی تم سے پہلے تھے. لعل کے معنی شاید، لعل کے معنی امید ہے، لعل کے معنی تاکہ جو ہے. تم، لعلکم، کم کا ترجمہ تم. تتقون، تتقون متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اب یہ تتقون کا جو لفظ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں متقی بن جاؤ، یعنی مضارع کی بات ہو رہی ہے، فیوچر کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ماضی کا صیغہ نہیں آیا. یہ تقیہ، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے تقیہ، تقیہ، اس سے یہ بنتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پر یا تو نہیں ہے، لیکن وہ یا واو میں تبدیل ہو گیا ہے، وہ کافی گہری بحث ہو جائے گی آپ کے لیے جو ہے. تو جیسے تقویٰ ہے، تقویٰ کے معنی متقی ہونا، تقویٰ کے معنی پرہیز کرنا، تقویٰ کے معنی بچنا. جو بچنے والا ہے، فاعل ہے، وہ اس کا ہوگا متقی، متقی. تو اس ایگزیکٹلی اس الفاظ کے حساب سے نہیں بیٹھے گا، لیکن نیئرسٹ جو ہے، جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً 90% الفاظ جو ہے وہ اس وزن پہ بیٹھیں گے، بعض کے وزن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوں گے، اور اس کے بھی اصول ہیں. یہ تو اب ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون متقی بن جاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت اختیار کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے، لعلکم تتقون عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ. اب یہ لفظ کیا ہے بھائی، عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ. اب یہ اردو کی بحث میں ہم جا رہے ہیں. پھر جو ہے عجب کے معنی تعجب نہیں، جو ہے کہ پھر اگر تم یہ کر لو تو انشاءاللہ وہ تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، یعنی امید ہے کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ گے، شاید تم تو دوزخ سے بچ جاؤ، ہوپ کے معنی میں آ رہا ہے. تو اے لوگو عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ لعلکم تتقون تم متقی بن جاؤ. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اس آیت کا جو ہے، اگلی آیت جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22. اس آیت کا آج ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور کچھ الفاظ کی ترتیب کہ وہ ناؤن ہے یا ورب ہے، اس کے روٹ ورڈ کیا ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا.
اس کی تفصیل اور تشریح انشاءاللہ پرسوں کے پروگرام میں آپ کے سامنے آئے گی. وہ اس لیے کہ جو ہے سب کو پورا کور کرنا آج کے پروگرام میں اتنا آسان نہیں ہوگا، اور آپ کی میں نے جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی فون کالز بھی لینی ہے. اس کا سبق باندھا ہے والد صاحب نے اس آیت کا شرک کی روک تھام، شرک سے روکنا، روک تھام کہ شرک کرنے سے کسی کو روکنا. بات پچھلی آیت میں کیا ہو رہی ہے؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی. اب یہ آیت جو ہے وہ ربکم کی تفسیر ہے. ربکم کا جو لفظ ہے اس کا ایکسپلینیشن ہے. اگر ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو تم اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. وہ ذات جس نے، یعنی پروردگار، ربکم وہ رب جس نے، الذی وہ جس نے، جعل بنایا. تو الذی جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، سمجھ لیجئے. جعل جو ہے یہ فعل ہے، ورب ہے. لکم تمہارے لیے اشارہ ہے. یہ الارض زمین کو، ارض زمین کا نام ہے تو یہ ناؤن ہے، نام ہے، نیم ہے، اسم ہے. فراشن بچھونا، بستر جو ہے، فراش بھی نیم ہے، ناؤن ہے. اور السماء آسمان کو، سما بھی ناؤن ہے. بناءً چھت، چھت بھی ناؤن ہے، نام ہے. اور انزلہ اس نے نازل کیا. اب نازل کرنا یہ ایک کام ہے تو اس کا مطلب یہ فعل ہے، یہ ہے، یہ ورب ہے، یہ کام ہے. من السماء آسمان سے. من کا ترجمہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، من کا ترجمہ ہے سے، اور السمائی آسمان. سما بھی ناؤن ہے. ماءً پانی، پانی یہ پانی کا نام ہے، پانی. فاخرج پھر نکالا، نکالنا ایک کام ہے تو لہٰذا یہ فعل ہوا. اس میں فا الگ ہے اور اخرجہ الگ ہے. فا جو ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے رزلٹ بتانے کے لیے. جیسے واو کا لفظ آتا ہے کہ بھئی یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا تو پھر یہ ہوا. تو فا جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں تو پھر جو ہے، تو یہاں پر پھر کا لفظ آیا ہے. پھر کا ترجمہ ہوگا فا کا ترجمہ ہوگا پھر، اور اخرجہ کے معنی نکالا. بی ذریعے ہی اس کے، تو بی ہی اس کے ذریعے سے. اس میں با کا ترجمہ ہوگا ذریعے اور ہی کا ترجمہ ہوگا اس کے. من کا ترجمہ من الثمراتی، من کا ترجمہ سے، ثمرات پھل، فروٹ. رزقاً رزق کو، روزی کو. ثمرات اور رزق یہ جو دونوں جو ہے نام ہیں، نیمز ہیں، ناؤن ہیں. لکم تمہارے لیے. فلا لہذا نہ، فلا جیسے میں نے کہا کہ وہ نتیجے کے لیے آتا ہے، لہذا اس کا ترجمہ ہوگا لہذا، اس لیے. لا کا ترجمہ نہیں. تجعلو تم ٹھہراؤ، ٹھہراؤ کے معنی بناؤ. تم مت بناؤ، تم مت ٹھہراؤ، تم مت اختیار کرو. للہ، لی کے معنی کے، اور اللہ کے معنی اللہ. للہ اللہ کے. کیا نہ بناؤ؟ اندادن شریک، اندادن شریک. یہ پلورل ہے ناؤن کا، نام کا. وَأَنْتُمْ حالانکہ تم، تعلمون جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو. اب اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں یعنی عربی کے لحاظ سے. الذی جیسے میں نے بتایا وہ اشارے کا ہے کہ بھئی وہ جس نے، یعنی وہ پروردگار. ربکم وہ پروردگار جس نے. جعل بنایا، جعل یہ فعل ہے تو جعل
کے معنی بنایا اور اس میں فاعل ہوگا جاعل، بنانے والا. لکم، تمہارے لیے. ارض، یہ ارض کے معنی زمین. اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کرۂ ارض، کرۂ ارض کہ زمین کا یہ سیارہ کہہ لیں یا زمین کا یہ گول زمین جو ہے اس کو کہتے ہیں. ارض سنگولر ہے اور اردین یا ارادین اس کا پلورل ہوتا ہے جس کے معنی تمام زمینیں. فراشن، بچھونا. فراش، بچھونا جو ہے، اگرچہ اس بچھونا لفظ سے ورب بھی بن سکتا ہے. فرش، فراشا کہ اس نے بچھایا. فارش، بچھانے والا. مفروش، جس کو بچھایا جاتا ہے. مفرش، جس جگہ پر بچھایا جا رہا ہے. تو لیکن یہاں پر یہ فراشا، بچھونا ناؤن کے طور پہ آئے. والسماء، اور آسمان کو. بناءً، چھت. بنا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں بنا کہ بھائی عمارت کی بنا ہو رہی ہے جی، یا یہ جو ہے چھت کے لیے بنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آسمان کو چھت بنایا. وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا. انزلہ، اب یہ نازل کیا اس کے جو ہے دو طریقے ہیں، جو ہے دو قسم کے الفاظ آتے ہیں. ایک ہے نزلہ. نزلہ، نزلہ کے معنی نازل ہوا، نازل ہوا یا نازل کیا، اتارا. اور انزلہ، اس نے نازل کیا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ مثلا اگر آپ کہیں نزل قاسم کہ قاسم اترا، اور انزل قاسم، قاسم نے اتارا، یہ دونوں میں یہ فرق ہو جائے گا. تو نزلہ کے معنی اترنا اور نازل کے معنی انزلہ کے معنی اتارنا. تو یہ انزلہ اور نزلہ اس طریقے سے ہے. اسی لیے جو ہے آپ کہتے ہیں نازل، آپ کب نازل ہوئے یعنی آپ کب اترے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اردو میں آپ گھر کا نام دیتے ہیں منزل. منزل اپنا نام لگاتے ہیں اس کے ساتھ منزل فلاں فلاں، یہ گھر کے نام ہوتے ہیں نا. یہ تو منزل اس لیے کہ وہ آپ کے آخر میں مطلب پورا دن کام کرنے کے بعد یہ جو بھی ہے آپ کے اترنے کی جگہ روزانہ وہ ہے منزل. آپ آ کر کے وہاں ٹھہرتے ہیں تو سمجھے آپ منزل کو منزل کیوں کہتے ہیں کہ وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ رکنے کی جگہ ہے. قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں، 30 سپارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، لیکن 7 منزلیں ہیں. وہ اس لیے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک منزل روزانہ قرآن کی پڑھتے تھے. تو جہاں پر وہ رکتے تھے، جہاں ٹھہرتے تھے، اس جگہ کو منزل قرار دیا گیا. من السماء، آسمان سے. ماءً، پانی کو. فاخرج، اخرجہ بھی اسی طرح جس طرح انزلہ کہ خرجہ کے معنی نکلا اور اخرجہ کے معنی نکالا. نکالا جیسے، اور یہی اصول جو ہے اور باقی چیزوں میں بھی استعمال ہوگا. رزقہ کے معنی اس نے رزق دیا جو ہے، اور رزقہ رزق حاصل کیا، اور ارزقہ رزق دیا، رزق پہنچایا. فاخرجہ، تو پھر نکالا. اب یہ اخرجہ خرجہ سے بنا ہے، اس کا اصل روٹ ورڈ خرجہ ہے. اسی سے آپ دیکھتے ہیں خارج، بھائی میں تو اس بات سے خارج ہوں، میں اس چیز میں داخل ہوں. بھائی فلاں جو ہے نا وہ تو خارج ہے اس چیز سے، یہ فلاں شخص اس چیز میں داخل ہے، فلاں کا اس میں دخل ہے. تو وہ دخل اس سے بنا. خرجہ، دخل کے معنی داخل ہونا، خرجہ کے معنی نکلنا. تو فلاں اس سے خارج ہے، مطلب اس کا اس چیز سے تعلق نہیں ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ اس کا حصہ نہیں ہے.
وہ اس میں نہیں ہے، خارج ہے. فأخرج، اسی سے بنتا ہے مخروج جس کو نکالا گیا، اسی سے بنتا ہے خروج جس کے معنی نکلنا. آپ پڑھتے ہوں گے خروج فی سبیل اللہ، خروج فی سبیل اللہ، دعوت و تبلیغ کے حضرات استعمال کرتے ہیں خروج فی سبیل اللہ، مطلب اللہ کے راستے میں نکلنا. فأخرج بہ، پھر نکالا اس کے ذریعے سے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقاً، رزقاً روزی کو، رزق کو، تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے. فلا تجعلوا، لہذا نہ، تجعلوا تم ٹھہراؤ. یہ جعل اس کا روٹ ورڈ ہے جعل. تجعلوا یہ مضارع ہے، فیوچر کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ یا فیوچر. جیسے میں نے کہا تھا کہ مضارع جو ہے اس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں شامل ہوتے ہیں. اس وقت کی یا مستقبل کی بات دونوں اس کے اندر شامل ہوتی ہے. تو فلا تجعلوا، تم مت ٹھہراؤ، چاہے تو ابھی بھی یا مستقبل میں بھی، دونوں اس میں شامل ہیں کہ ابھی بھی مت ٹھہراؤ، مستقبل میں بھی مت ٹھہرانا. کیا؟ کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. کیا مت ٹھہراؤ؟ اندادن، شریک. انداد یہ پلورل ہے، اس کا سنگولر ہے ندن. آپ جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، ولا نظیر له ولا ضد له ولا ند له ولا مثال له. جمعہ کے خطبے میں امام صاحب پڑھتے ہیں ولا ند له. ند یہ ہے، ند کے معنی شریک. ولا نظیر له، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے. ولا مثال له، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ولا مماثلہ، اس جیسا کوئی دکھتا نہیں ہے. تو ولا ند، اس کا کوئی شریک نہیں. اور شریک جو ہے سنگولر، اور اندادہ جو ہے وہ پلورل ہوگا. اس کا حقیقتاً ترجمہ ہونا چاہیے شرکا کہ مطلب، لیکن ترجمہ جو ہے وہ شریک ہی کیا جائے گا، شرکا نہیں کیا جائے گا. مطلب اندادن از لفظ اگر دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہونا چاہیے شرکا، لیکن آیت کے تحت جو ہے اس کا ترجمہ شریک ہی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے شرکا مت ٹھہراؤ، تو کیا مطلب ایک شریک ٹھہرا سکتے ہیں یا دو شریک ٹھہرا سکتے ہیں؟ نہیں، ایک کی بھی گنجائش نہیں ہے، دو کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور تین کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس سے زیادہ کی بھی گنجائش نہیں ہے. سب اس کے اندر اندادن میں سنگولر بھی آ گیا اور پلورل بھی آ گیا. وَأَنْتُمْ، سچویشن بتانے کے لیے، حالانکہ تم، تعلمون، جانتے ہو. اب ایک دفعہ جو ہے تیزی کے ساتھ اس کا تحت اللفظ لفظی ترجمہ کرتے ہیں. الذی، وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، و اور، السماء آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء فاخرج، ماء پانی کو، فاخرج پھر نکالا، بھی اس کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً روزی کو، لکم تمہارے لیے، فلا لہذا نہ، تجعلوا تم ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، وانتم حالانکہ تم جانتے ہو، تعلمون، تعلمون جانتے ہو. اب اس کا جو ہے محاورتی ترجمہ ہوگا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو فرش، زمین کو فرش یعنی بچھونا. وہ زمین جس کے اوپر تم بیٹھتے ہو، جس پر تم ٹکتے ہو، جس پر تم ٹکتے ہو، چاہے وہ کھڑے تم ہو تب بھی اسی پہ ٹکے ہوئے ہو، کہ تم معلق نہیں ہو، لٹک نہیں رہے ہو، تم جو ہے عروج نہیں کر رہے ہو یا جو ہے اڑ نہیں رہے ہو، بلکہ اس پہ ٹکے ہوئے ہو.
فراشا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا اور برسایا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر وہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں کی غذا کو تم لوگوں کے واسطے، فلا تجعلوا للہ، پس اب تم مت ٹھہراؤ، للہ اللہ پاک کے مقابل جو ہے کوئی ساتھی مت ٹھہراؤ، اندادن، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بوجھتے ہو، تم سمجھ رکھتے ہو۔ اسکرین پر یہ آیت دکھائیں، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات پاک ایسی ہے، وہ ذات پاک ایسی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے ربکم، تمہارا پروردگار، وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور نازل کیا آسمان سے پانی، ماءً پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر وہ عدم سے، یعنی عدم سے مراد کہ مطلب کچھ بھی نہیں تھا، صرف مٹی ہے، اس میں دانہ گیا، عدم سے جو ہے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں کی غذا کو تم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کے واسطے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے لیے، اللہ پاک کے مقابل کوئی شریک، کوئی ساتھی، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو بات یہاں پر جو ہے آج یہ سمجھ لیجئے تقریباً مکمل ہوتی ہے۔ تو آیت نمبر 22 کی ہم نے یہ تشریح آپ کے سامنے بیان کی۔ اب ہم کالز کی طرف بھی انشاءاللہ چلنا چاہیں گے، اور درمیان میں جو ہے اس آیت کے اوپر تھوڑا سا اور تبصرہ کروں گا۔ آپ کہیں گے یار یہ کیا مثال ہے، زمین، فراش، بچھونا، آسمان، چھت، یہ کیا عجیب سی بات ہے؟ لیکن جس وقت آپ اس کو واقعی صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام الملوکی ملوک الکلام، کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جو ہے مالک الملک ہے، مالک الملوک ہے، وہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو پھر پروردگار کا کلام جو ہے وہ صرف بادشاہوں کا کلام نہیں ہوگا، بلکہ بادشاہوں کے کلام کا بھی بادشاہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز بیان چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ کہ بہت زبردست ہے، اور اگر جو ہے گہرائی سے سوچیں گے، تھوڑا غور و خوض کریں گے، یا یہ کہ جو ہے جو تفسیر آپ کے سامنے جو بھی پیش کر رہے ہیں، چاہے وہ چینل کے ذریعے سے یا مساجد میں یا مکاتب میں یا مدارس میں یا حلقے میں، سرکل میں، اس کو ٹھیک سے سنیں گے تو ان آیتوں کے الفاظ کی وجوہات آپ کے سامنے آسانی سے آ جائیں گی۔ چلتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، وعلیکم میرا السلام۔ نام علی ہے۔ میں نے پہلے تہیہ کیا تھا کہ میں اس ٹی وی کو کانٹیکٹ نہیں کروں گا، لیکن کل اتفاقاً ذرا فلک کر رہا تھا ٹی وی، اور لیکن جو ایک پروگرام دیکھا تو اتنا متاثر ہوا جناب، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تھا قاری ادریس صاحب، جو ادریس رجب، جی جی ان کا جو پروگرام کل تھا نا، اور واقعی ایسی چیز ہم نے زندگی میں، کم از میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ زندگی میں نہیں سنی ایسی، اور اتنی پیاری چیز تھی۔ تو اگر ہو سکے تو انہیں واپس یا مستقل طور پر وہاں پر لے آئے تو ہم واپس آ جائیں گے اس ٹی وی کی طرف۔ چلے ماشاءاللہ، قاری ادریس صاحب جو ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئے تھے۔ جی ہاں بالکل، وہی کیا یہ کام افریقہ والے ہی کر سکتے ہیں ایسا۔ ماشاءاللہ ہم افریقہ والوں کے لیے ہی کریں گے، تو اسی لیے ذرا میں اس ٹی وی سے بالکل ہٹ گیا تھا ہم لوگ سارے، تو اگر وہ واپس آ جائے تو ہم واپس آ جائیں گے اس ٹی وی کی طرف۔
چلیں شکریہ بہت، انشاءاللہ جو ہے ضرور ان کو لے کر کے آئیں گے. دوسری بات تو آپ سے کرنا کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ نے تو منع کر دیا تھا. وہ پہلے ایک بار بات ہوئی تھی کہ یہاں پر اولڈ ایج پیپل کے لیے کچھ کر دیں، کیونکہ حالات نہیں، ابھی اس پروگرام میں میں چاہ رہا ہوں کہ تفسیر کے حوالے سے ہی انشاءاللہ بات کی جائے. اگر دیکھیں میں نے پروجیکٹس وغیرہ اس پہ کیا تو پھر بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس پروگرام میں میرے ساتھ ایون ڈونیشن کی بات بھی نہ کریں، اگرچہ یہ ڈونیشن کا تذکرہ کرنا بھی ایک لحاظ سے وہ ڈونیشن کی بات ہو جاتی ہے. آپ نے 1 منٹ بھی دیا، یہی غنیمت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بس پلیز اگر ہو سکے تو وہ ہمارے قاری صاحب کو، افریقہ والوں کو، ان کو واپس لے آئیں، مہربانی ہوگی. شکریہ بہت، جزاکم اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ امام صاحب، بھائی صاحب، اساتذہ جی، بس آپ نے کمال ہی کر دیا. یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اظہار القرآن، قرآن کا یہ تفسیر، لفظی ترجمہ، اللہ اللہ اللہ، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہم نے تو کبھی اتنی ہی دور تک گئے ہی نہیں تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیر. احسن جزا، اس امیزنگ امیزنگ امیزنگ. بس اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور ہمیں بھی زندگی دے. اب ہم یہ سارا سن لیں، سمجھ لیں. آمین آمین. تھینک یو، جزاک اللہ خیر. اس تفسیر کی مطلب آپ کو کیا ایسی خاص بات پسند مجھے آئی؟ بات، میں آپ کو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں بس پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتی ہوں اور کہ یا اللہ یہ قرآن ہم نے اتنے سال اس کو پڑھ کے ماشاءاللہ 15 منٹ میں سپارے پڑھ رہے ہیں، قرآن تکمیل کر رہے ہیں. اللہ جب ڈیپتھ پہ جائیں وہ تو ایک ایک آیت کو ماشاءاللہ ایک مہینہ لگ جاتا ہے. جی ہاں. لیکن ابھی یہ جو آیت ہے اس نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا. جی کیا سر، بس وہی جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کیا ہے، آسمان بنا دیا، زمین بنا دی، ہم اوپر چلتے پھرتے ہیں، شکر ہے پانی آ گیا، پھل کھا لیے. لیکن اگر ڈیپتھ پہ جائیں، میں شروع سے آپ کے ساتھ ہوں پہلے دن سے، اور میں بابا جان کو بھی روز سنتی ہوں. وہ تو کافی دیر سے میں سنتی ہوں، صبح 10 بجے درس قرآن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کو آج صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. لیکن آپ نے جو یہ شروع کیا ہے، بس میں سب کو یہی ریکویسٹ کروں گی، کر بھی رہی ہوں کہ پلیز آپ یہ پروگرام ضرور سنا کریں. اگر آپ نے قرآن ہے کیا، قرآن میں کیا، بس تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر. شکریہ بہت، جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ. جی ماشاءاللہ، یہ پروگرام شروع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ باتیں جو جنرل پبلک کے سامنے نہیں آتی ہیں. اچھا، میں جب جنرل پبلک کا نام لیتا ہوں نا، یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، تو پلیز اس کو برا نہ مانیے گا. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں خدا نخواستہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جنرل ہیں اور دوسرے جو ہے کوئی خاص لوگ نہیں ہوں. نہیں، جنرل پبلک ایک ٹرم ہے کہ یعنی عوام جو ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ علماء نہیں ہیں، جو امام نہیں ہیں، یا جو مدارس کے اس سسٹم سے نہیں گزرے، تو ان کی سمجھ کے لیے یہ پروگرام شروع کیا. اب میں یہ چاہتا تھا کہ جو ہے میری زندگی کے اندر ہی کیا، بلکہ میرے والد صاحب کے موجود ہوتے ہوئے اس قسم کا پروگرام شروع ہو جائے جس قسم کا وہ حقیقتاً پیش کرنا چاہتے تھے. میں حقیقت بتاؤں کہ والد صاحب اگر جو ہے ان کو موقع ملتا تو وہ اسی طریقے سے پروگرام پیش کرتے. موقع اس لحاظ سے کہ دیکھیں جو ہے وہ پلیٹ فارم بھی ہونا چاہیے، وہ آڈینس بھی ہونی چاہیے، وہ سننے والے بھی ہونے چاہیے. تو ایک ہے کہ بھئی مسجد میں بیٹھ کر کے درس دے دیا، 10-20 لوگ آ گئے، 50 آ گئے، کبھی آئے کبھی نہیں آئے. جو ہے جس نے سن لیا، اب نہیں سنا تو اس کا رہ گیا. اور ایک یہ موقع ہے اقرا کے ذریعے سے مثلاً کہ اس میں اگر آپ نے نہیں بھی سنا، آپ کا مس بھی ہو گیا، تب بھی آپ ریکارڈ اس کے دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پہ جو ہے یہ پروگرام ہے اقرا کے، اس پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو علماء حضرات جو تفسیر کو سیکھتے ہیں، جو ہے وہ کس طریقے سے سیکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں،
اگرچہ وہ پڑھنے میں ان کو سالہ سال لگتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں یعنی مطلب اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ علماء کی جو تفسیر ہوتی ہے، جو گھنٹہ ہوتا ہے، وہ 50 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 50 منٹس کا، اس میں آنے کا جانے کا سیٹل ہونے کا ٹائم اگر لگا لیں تو 40-45 منٹ کا موقع ملتا ہے۔ اس میں ٹیچر کا جو اصل ٹیچنگ ٹائم جو ہوتا ہے وہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو اور وہ ہفتے میں 5 دن ہوتا ہے۔ ہم یہ پروگرام ہفتے میں 3 دن پیش کر رہے ہیں اور 1.5 گھنٹہ پیش کر رہے ہیں، 1.5 آور۔ اس میں آدھے گھنٹے کے بجائے تقریباً 1 گھنٹہ کم از کم جو ہے وہ ٹیچنگ ٹائم ہے۔ تو اسی طریقے کا یہ ہو گیا انشاءاللہ، اور اس میں آپ ان ڈیپتھ جا کر کے سیکھیں گے۔ بس میری گزارش یہ ہے کہ اس پروگرام کو لائٹلی نہ لیں، شروع سے اس کو پابندی کے ساتھ دیکھیں انشاءاللہ۔ اس پروگرام کا ہم جو ہے انشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی بنائیں گے تاکہ جو ہے لوگ بعد میں ایپیسوڈ بائی ایپیسوڈ اس کو دیکھ سکیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاسم صاحب، میں آپ کی بہت پروگرام کی فین ہوں، یعنی کہ مجھے 35 ایئرز ہو گئے آپ کے والد صاحب کا پروگرام سنتی ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو آج ماشاءاللہ اظہار قرآن کا مجھے دیکھ کے، کل بھی دیکھا آج بھی دیکھا، مجھے بہت اس کا نا اثر ہو رہا ہے میرے دل پہ۔ ماشاءاللہ۔ یعنی کہ گھر بیٹھے آپ آرام سے مطلب اس کی پوری ڈیٹیل جان لیں گے۔ جی ہاں تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کی نا۔ ماشاءاللہ۔ مجھے ایک آپ سے بڑی ریکویسٹ کرنی ہے، اگر آپ یہ کام کر سکے میرے لیے تو ہم ویسے ڈونیشن بھی کرتے ہیں آپ کو، میرے بچے ادھر یو کے سے، ویسے میں تو جرمنی رہتی ہوں، آج کل میں یو کے آئی ہوئی ہوں، تو آپ اظہار قرآن کی جلد مجھے دے سکتے ہیں؟ جی آپ ایسا کیجئے کہ جو نیچے ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر اگر لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس پہ فون کر کے اپنا نام اور ایڈریس دے دیں۔ یہ میں نے ان کو کہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نہیں یہ کام ہے، آپ اسٹوڈیو والوں سے کہیں۔ جی تو آپ تو اسٹوڈیو والے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ڈائریکٹ بات کر۔ جی تو ایسا کیجئے کہ آپ ابھی رک جائیں، آپ میں کال سینٹر والوں کے ساتھ وہ سسٹم سیٹ کر دیتا ہوں، چونکہ وہ چلتے ہیں سافٹ ویئر کے تحت، اس میں جو انٹریز ہیں اس کے تحت چلتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کل اس کی کیٹیگری کریٹ کر لیں گے جن لوگوں کو اظہار القرآن چاہیے اس کی۔ اور چونکہ ابھی ہمارے پاس کاپیز نہیں ہیں یہاں پر، میرے خیال میں بس صرف 1-2 کاپیز ہمارے پاس باقی ہیں، ظاہر ہے وہ ہمیں یہاں کے لیے چاہیے، اسٹوڈیو کے لیے۔ 1 سیٹ یہ رکھا ہے، 1 آدھ سیٹ ادھر رکھا ہے، اور یہ سارا ختم ہو گیا۔ پہلے ہمارے پاس 1000 کاپیز آئی تھی، اور پارٹ 1 کی ہمارے پاس جو ہے میرے خیال میں کوئی 25-50 کاپی ہوں گی، تو کوئی یہاں آتے ہیں تو ان کو ہم پارٹ 1 دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ انشاءاللہ اگلے مہینے جو ہے یا 1-2 مہینے کے اندر یہ نیا جو پرنٹ اس وقت ہو رہا ہے ایز وی اسپیک، وہ 1-2 مہینے میں آ جائے گا، تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس وقت بھیجنے کے لیے رابطہ کریں گے۔ تو جزاکم اللہ۔ اسٹوڈیو میں جی اپنے بیٹے کا نام بھی۔ جی ٹھیک ہے، چلیں آپ کی ڈیٹیل لے لی ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ ہم سیلز فورس میں بعد میں انٹر کر دیں گے ہمارے سافٹ ویئر میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور اگلی کال کی طرف بھی چلتے ہیں، لیکن ایک بات اور اضافہ کر دیتا ہوں کہ یہ تفسیر میں نے کیوں شروع کی، وہ یہ کہ جو ہے مجھے پتہ ہے کہ انگلینڈ ہو یا فرانس ہو یا جرمنی یا بیلجیم، سوئٹزرلینڈ جو ہے، یورپ کے کوئی بھی ممالک ہوں، اٹلی وغیرہ جو ہے، سب جگہ مساجد کے اندر کہیں نہ کہیں اکثر مساجد میں تفسیر کا پروگرام ہوتا ہے، تو پھر یہ ڈپلیکیشن کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں ابھی بھی کہوں گا کہ جو لوگ مساجد میں جا کر کے تفسیر سن سکتے ہیں وہ بھی ضرور سنیں، لیکن مساجد میں جو لوگ جاتے ہیں اور جو تفسیر کا پروگرام سنتے ہیں ان کی تعداد جو ہے 0.1% سے بھی کم ہوتی ہے، 1% نہیں بلکہ 1% کے آپ 10 حصے کریں تو اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے اگر کرائڈن کا آپ اس علاقے کا، ہمارے علاقے کا اندازہ لگا لیں تو یہاں پر ماشاءاللہ جو ہے تقریباً کوئی 30-40 ہزار مسلمان ہیں، 30-40 ہزار مسلمان ہیں۔ ان 30-40 ہزار میں سے جو ہے نماز کے لیے مساجد کے اندر تمام مسجدیں جو ہیں جو یہاں پر ہیں سب کو ملا لیں تو 300-400 لوگ آتے ہوں گے،
ان 300-400 میں سے جو درس میں اگر جہاں پر درس ہوتا ہے اس میں جو بیٹھتے ہوں گے ان کی تعداد 50 یا 100 کے قریب ہوگی. اس میں سے جو ہے پھر اکثر تعداد یا ساری تعداد جو ہے وہ مردوں کی ہے. تو جو خواتین کا جو طبقہ ہے، عورتوں کا جو طبقہ ہے، وہ تقریباً کلیہ طور پر محروم ہے. اگرچہ مساجد کی طرف سے، اکثر مساجد کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھئی یہاں اتنے لوگ آ سکتے ہیں یا اتنے نہیں آ سکتے، یا یہاں مرد آ سکتے ہیں عورتیں نہیں آ سکتی، ان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن لوگ جاتے ہیں کہ نہیں وہ دیکھنا ہے. تو ایک ہے کہ جو ہے انسان یعنی پیاسا کنویں کے پاس آئے، کہ جس کو علم کی طلب ہے، علم کی پیاس ہے، وہ مسجد یا مدرسے میں آئے، کنویں کے پاس آئے. اور ایک ہے کہ ہم بادل بن کر کے آپ کے اوپر آئیں اور آپ کے اوپر جو ہے پانی پہنچائیں، آپ کے اوپر بارش کریں، علم کی بارش، ہدایت کی بارش. تو اس پروگرام کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو لوگ مساجد نہیں جا پا رہے ہیں، جو لوگ جو ہے دین نہیں سیکھ پا رہے، یا تو یہ کہ مسجد ان کے یہاں سے بہت دور ہے، یا ان کے لیے انتظام نہیں ہے، یا ان کے جانے کا سلسلہ نہیں بنتا ہے، یا وہ جا نہیں پاتے، جو بھی وجوہات ہو، تو ان کے لیے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. السلام علیکم. اللہ وبرکاتہ. میرا سلام کہنا اور میری دعائیں ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مختصر سی آپ کی کال تھی. ہماری طرف سے بھی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہماری طرف سے بھی آپ کو بے شمار دعائیں ہیں. جزاکم اللہ. چلتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. السلام علیکم. For Sadaqah Jariyah for our parents. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. یس جی میں صبیہ بول رہی ہوں. جی میں نے آپ کو کہنا تھا کہ میں نے ڈسکس کرنا ہے صدقہ جاریہ اپنے پیرنٹس کے لیے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے ایسا کریں، ابھی ہولڈ کر لیں، ہماری ٹیم جو ہے آپ کو ٹرانسفر کر دے گی. اس پروگرام میں تفسیر کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، وتھ ڈیو رسپیکٹ. جو تفسیر کا پروگرام ہے آن دا ٹاپک ہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں نے ایک کال سبجیکٹ سے ہٹ کے لینی شروع کی تو مجھے بقیہ بھی لینی پڑیں گی. جی تو بہرحال تفسیر کی بات ہو رہی تھی. یہ آیت جو آپ کے سامنے آج پیش کی ہے، اس آیت کا اصل مقصد جو ہے، دو آیتیں آپ کے سامنے پیش ہوئی ہیں. دو آیتیں، ایک آیت کا جو سبق ہے وہ ہے کائنات انسانی سے مطالبہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا. بلکہ یہ کہیے کہ جو تمہارے بعد آئیں گے ان کو بھی پیدا کرنے والا وہ ہے. بلکہ ہر چیز، ہر شخص، ہر ذات، ہر شے کا خالق وہ ہے. ہر کا خالق وہ ہے، چاہے وہ چیز ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ زمان ہو، کچھ بھی ہو، ہر کا خالق وہ ہے. ٹھیک ہے. یہ تو جو ہے کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ آپ سے ایک مطالبہ ہے کہ آپ تقوی کی طرف آئیں. تقوی کی طرف کیسے آئیں گے اگر قرآن کی آیات کو نہیں سمجھیں گے؟ قرآن پڑھنا باعث ثواب ہے. آپ قرآن کی تلاوت کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن وہ قرآن کا کیا مقصد، نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس سے ثواب حاصل کریں. بلکہ قرآن کے نازل ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. تعقلون، تعقلون یہ بھی دیکھیں تو عقل سے بنا ہے. عقل کے معنی عقل استعمال کرنا، سمجھنا. اس کو جو ہے اسی سے عاقل بنتا ہے، عقل سے عاقل جو ہے، اسی سے معقول بنتا ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں نا یہ معقول بات ہے، تو یہ عقل سے بنتا ہے، مطلب یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. سبحان اللہ، کیا کیا آپ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو جو ہے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور وہ اس کا سب سے اصل مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل کریں، قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں. اب قرآن پر آپ عمل کیسے کریں گے جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں؟ اور سمجھیں گے اس کو کیسے جب تک کہ اس کی تفسیر یا تشریح پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں.
اس کا ترجمہ پڑھیں گے نہیں یا سنیں گے نہیں. ترجمہ اگر آپ خود سے پڑھ بھی لیتے ہیں تب بھی آپ گزر جائیں گے, بس پڑھ کر کے جو ہے آگے بڑھ جائیں گے, وہ آپ کے پلے بات نہیں پڑے گی جب تک کہ سامنے کوئی سمجھانے والا نہ ہو. تو اصل جو علم جو ٹرانسفر ہوتا ہے اصل وہ سینے سے سینے میں, وہ جو ہے ایک شخص سے دوسرے شخص تک. کتاب جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لیکن علم سیکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی سامنے بیٹھا ہو, وہ بتا رہا ہو, اس سے آپ سنیں. جب آپ کسی سے سنتے ہیں تو وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ آپ پڑھ رہے ہو. تو لہٰذا جو ہے اسی لیے آج پروگرام کی ابتدا میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ قمر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5-7 دفعہ یہ آیت پیش کی ہے. سورہ قمر میں ریپیٹڈ یہ آیت آئی ہے, 3 صفحے کی صورت ہے, مختصر سی صورت ہے, لیکن اس میں بار بار یہ آیت آئی ہے. وَلَقَدْ اور یقیناً یسرنا آسان کر دیا ہم نے القرآن قرآن کو للذکر سمجھنے کے لیے. فہل من مدکر کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے, کیا کوئی ہے جو اس کو سمجھنا چاہتا ہے. کوئی اگر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اور آج کے اس پروگرام کو دیکھ کر کے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ قرآن سمجھنا کتنا آسان ہے. اس کو بس پارٹیکلز کر کے اس کو جو ہے مطلب الفاظ کو الگ الگ کر کے سمجھانے کی دیر ہوتی ہے. چلتے ہیں اگلے کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امام صاحب جزاک اللہ خیر, آپ نے اتنا اچھا پروگرام شروع کیا ہے, ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کریں. ہمیں قرآن سمجھا کہ ساری زندگی گزر گئی. آپ نے آج اتنا اچھا پروگرام کیا ہے کہ نا دل ہل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا, ہم نے سمجھا ہی نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے. میں انشاءاللہ پوری کوشش کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ پڑھنا ہے پورا قرآن. اللہ آپ کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین 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 انشاءاللہ. تھوڑا سا مشکل لگا ہے یہ جو آپ نے بتایا نا, ماضی مضارع فاعل مفعول, یہ ساری باتیں تھوڑا, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں جیسے گے. میں نے کہا آج تو بس میں نے صرف انفارمیشن آپ کے کانوں میں ڈالی ہے. آج اس انفارمیشن کا مقصد یہ نہیں کہ آج اس کو آپ پورا سمجھ لیں یا پورا اس کو یاد کر لیں. آج تو ابھی بس ابتدائی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں, انٹروڈکشن آپ کے سامنے آیا ہے اس کا. آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو ہے اس کی گہرائی میں جائیں گے, اور وتھ ٹائم انشاءاللہ آپ کے لیے یہ سمجھنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ یقین کریے کہ آگے چل کے میرا ارادہ یہ ہے, میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ کے اس کال اور آپ کے اس جذبے کے تحت آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے چل کے آپ اس قابل بنیں کہ میں یہاں پر بیٹھ کر کے سنوں گا اور ترجمہ آپ لوگ پیش کریں گے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. خیر دے, اور آپ کے ابا جی کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے اتنا اچھا لکھا. جی ماشاءاللہ. بس یہ سمجھ لیجئے کہ ابا جی جس طریقے سے وہ کرنا چاہ رہے تھے پروگرام, وہ اس طریقے سے ہم نے ماشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرے. اور اصل یہ کہ جو ہے بس اس پروگرام سے بھرپور لوگ فائدہ اٹھائیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے دیکھیں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, بس یہ پروگرام, چاہے آپ جو ہے بس اس پروگرام کو دیکھیں اور باقی اور کچھ نہیں. اس پروگرام کو جو کوئی دیکھ لیتا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہے. اور جب ایسا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہو, شاید ہی کبھی, تو یہ میرے خیال میں مناسب مطالبہ ہوگا میرا کہ دوسروں کو بھی بتائیں. اس کی ٹائمنگ بہت آسان ہے, منڈے وینسڈے فرائیڈے. منڈے ہفتے کا پہلا دن, ہفتے کا درمیانی دن, اور ہفتے کا جو ہے ورکنگ ڈیز کا آخری دن, ویکینڈ کو چھوڑ کر کے. یہ منڈے وینسڈے فرائیڈے. اب رات کو 9 بجے سے 10:30 بجے تک, 9 till 10:30 PM. اس پروگرام کا ریپیٹ ہے اگلے دن 9 سے 10:30 بجے تک صبح میں AM. اچھا, میں آپ کو معذرت کے ساتھ, اگر جو ہے
ہو سکے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس کا لائیو بھی دیکھیں اور اس کا ریپیٹ بھی دیکھیں. تھوڑا بورنگ ہو جائے گا لیکن جب آپ ریپیٹ دیکھیں گے، میں آپ کو آج ایک گارنٹی دیتا ہوں، چلیں آپ میری خاطر کل صبح اس پروگرام کا ریپیٹ دیکھ لیجئے گا. میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ کل صبح جب آپ ریپیٹ اس کا دیکھیں گے، بہت سی باتیں جو آج ہوئی ہیں آپ کی سمجھ میں شاید وہ نہ آئی ہوں، کل آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. تو آپ کا اس پروگرام کو ریپیٹ دیکھنا بھی وہ بے معنی نہیں جائے گا، وہ بھی فائدہ مند رہے گا، وہ بھی سود مند رہے گا. اور جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اس کو مطلب میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے اس پروگرام کو. ایک 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک جس میں آپ کے سامنے یہ تفسیر پیش ہوگی، اور دوسرا 10 سے لے کر 10:30 تک جس میں جو ہے آپ کے سامنے یہ مطلب کالز وغیرہ یا سوال و جواب اس طریقے کی باتیں آئیں گی. تو بعض دنوں میں یہ ہوگا کہ یہ تفسیر جو ہے 10:30 بجے تک چلے گی، جس دن بات پوری نہیں ہو پائے گی. بعض دنوں میں جو ہے 10:30 کے بعد بھی چلے گی. آپ نے دیکھا ہے بعض پروگرام ہمارے 11 ساڑھے 11 بجے تک چلے ہیں، حالانکہ ابھی ابتدا ہے. تو لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو اس میں ڈسپلن رکھوں. تو اگر جس دن جو ہے کویسچن آنسر کا سیشن ہو رہا ہے تو اس دن چاہے آپ وہ نہ دیکھیں، کویسچن آنسر سیشن کا نہ دیکھیں، صرف جو اصل پروگرام کا ہے جیسے آج کا تھا کہ 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک 1 گھنٹہ وہ پیورلی ایجوکیشنل پروگرام ہوا ہے. تو کل ریپیٹ میں بھی آپ جو ہے وہ 1 گھنٹہ دیکھ لیں، ضروری نہیں کہ پورا پروگرام آپ دیکھیں. تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا ریپیٹ بھی دیکھیے گا. جنہوں نے آج کا پورا پروگرام دیکھا ہے ان سے خصوصاً کہہ رہا ہوں، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو تو دیکھنا ہی چاہیے کل کا ریپیٹ، کہ بھئی آپ نے ابھی بھی آج بھی پروگرام مس کر دیا تو کل صبح اس کو کیچ کریں. لیکن جنہوں نے آج کا پورا پروگرام دیکھا ہے آپ کل ریپیٹ دیکھیں، اور جو ہے پرسوں پھر رات کو جب میں پروگرام پیش کروں گا اس میں آپ کال کر کے بتائیں مجھے کہ جو ہے ریپیٹ پروگرام دیکھنے کا کچھ فائدہ ہوا ہے کہ نہیں. یقیناً فائدہ ہوگا. ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. میں واقعی جو ہے عاجزی کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو ہرگز اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا عظیم کام کلام اللہ کی یہ کتاب کی تفسیر، تشریح، اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر سکوں. میں اس قابل ہوں ہی نہیں. جو ہے بس اللہ نے جو ہے اس کام پر لگا دیا. میں نے 10 سال انتظار کیا یہ سوچتے ہوئے کہ اور حضرات اس طریقے سے تفسیر کر پائیں گے. 10 سال اس امید پہ بھی رہا کہ موقع ہوا تو والد صاحب جو ہے اس انداز میں جو ہے ریکارڈنگ کریں گے. لیکن اب والد صاحب جو ہے اس عمر پہ اس سچویشن میں ہیں کہ ان کے لیے اس انداز پہ کیا بلکہ بیسک انداز میں بھی ایک بھی پروگرام ریکارڈ کرنا پاسبل نہیں ہے. آج والد صاحب کو ہاسپٹل داخل ہوئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، ایگزیکٹلی 1 مہینہ ہو گیا ہے. تو یہ میرے لیے جو ہے مطلب بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے. میری ساری جو ٹریولنگ اور جو اپوائنمنٹس وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ مطلب میں نے پس منظر رکھا تاکہ میں لوکل رہوں اور والد صاحب کے پاس جو ہے روزانہ جانے کا سلسلہ رہے. لیکن والد صاحب کی طبیعت اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھی. پہلے بھی اگرچہ والد صاحب 20 سال سے جو ہے بستر پر ہیں، بیڈ باؤنڈ ہیں. 20 سال سے وہ اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، اپنی انگلی بھی نہیں کھول سکتے ہیں. اگر ان کی مٹھی بند ہے تو پورا ہاتھ کیا ایک انگلی بھی نہیں کھول سکتے 20 سال سے. پھر بھی وہ آپ کے سامنے جو ہے ماشاءاللہ پروگرام اس طرح پیش کیا کہ کسی کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ شخص جو ویل چیئر پر بیٹھ کر کے یا جو ہے اس کو بٹھا کر کے جو پروگرام کیے جا رہا ہے ان کو، یہ بیڈ باؤنڈ ہے. کہیں والد صاحب کے چہرے سے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ کوئی ناشکری کے یا تکلیف کے آثار الفاظ ایسے سامنے آئے ہوں. تو وہ بیڈ باؤنڈ اتنے سالوں سے ہیں، لیکن اب جو ہے سچویشن ذرا اور جو ہے مطلب طبیعت وہ ہوتی جا رہی ہے. تو دعا کی خصوصی درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ والد صاحب کی عمر میں اضافہ کرے اور غیب سے جو ہے ان کی صحت کے جو ہے انشاءاللہ ذرائع پیدا کرے. اور اسی لیے جو ہے پھر آخر میں آ کر کے
ان دنوں میں نے سوچا کہ والد صاحب کی موجودگی میں ہی یہ پروگرام شروع ہو جائے تو بہت ہی بڑی بات ہوگی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین اکرام 10:30 ہو چکے ہیں، 10:32 ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے جو ہے ہو سکا تو کسی اور ٹاپک پر پاسبل ہوا تو کل ملاقات ہوگی 9 سے 10:30 کے درمیان، یا اگر کسی اور کا پروگرام ہوا تو اس میں ہم شامل ہوں گے۔ بہرحال کل بھی پروگرام ہوگا لیکن وہ تفسیر کا نہیں ہوگا۔ پرسوں انشاءاللہ جمعہ کے دن آپ کے سامنے یہ تفسیر کا پروگرام پیش کیا جائے گا، اور پرسوں کو جو یہ آیت آپ کے سامنے آج جو پیش کی ہے، جو دوسری آیت کا جو دوسرا ٹاپک آج کا ہے جو والد صاحب نے بنایا اس کا سبق، شرک کی روک تھام۔ ایک تو یہ کہ پروردگار کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرنا، اور شرک سے بچنا جو ہے، تو اس کی تفسیر کے اندر ہم جائیں گے۔ اور میں چاہوں گا کہ جو ہے آپ حضرات کھلے نظریے سے اس تفسیر کے پروگرام کو دیکھیں۔ اس تفسیر کو کوئی جو ہے پرسنل یا مسلک کی آڑ میں جو ہے آ کر کے نہ دیکھیں انشاءاللہ۔ جو باتیں کروں گا میں انشاءاللہ جو تفسیر جو کہہ رہی ہے، قرآن جو کہہ رہا ہے، بس صرف وہی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا حامی، ناصر اور مددگار ہو۔ آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے، خصوصاً کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمانان عالم پریشان حال ہیں، سب کے لیے اور میرے اور میری ٹیموں کے لیے دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔